میں واپس آتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کی بات پر کہ $2 ارب مل جائیں گے IMF سے، تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھی کہا کہ $2 ارب ملیں گے ایک چوزرز کو، یا پھر جو دوسرا لفظ اگر وہ میں استعمال کروں گا تو ممکن ہے شامی صاحب یا میرے بھائی میر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یہ جملہ شہباز شریف نے پھر کیوں دہرایا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال بعد ابھی چند دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا جس کے اوپر $6 ارب لگائے گئے، اور وہاں کی وزیر اعظم صاحبہ اور حکومت اس بات کا بہت کریڈٹ لے رہی ہیں کہ ہم نے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک یا جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کی مدد کے بغیر $6 ارب سے ہم نے یہ بنایا، تو یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں پر میرے سامنے دنیا کے بہترین دماغ اذہان بیٹھے ہیں، ریناؤنڈ ایکسپرٹس سامنے بیٹھے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ بینکنگ ہے، چاہے وہ اپنا ٹریڈ ہے، چاہے وہ سفارت ہے، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ پولیٹکس، ہر لحاظ سے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ لیکن ریکوٹک کو دیکھ لیں، جہاں پر اربوں ڈالر کا خزانہ وہاں پر دفن ہے، اور ابھی تک ہم نے ایک دھیلا نہیں کمایا مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے، یعنی اپنے مقدمے لڑتے ہوئے، اور اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں، آپ سب کو اس کا اچھی طرح علم ہے، اور میں کسی کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر اپنے آپ کو گنتا ہوں، اور تمام وہ زعماء جو 75 سال اس ملک میں عوام کی خدمت کے لیے چنے گئے یا جنہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا زور بازو، یہ 75 سال میں اس پورے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹس کتنے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں۔ ایسٹ بہت بڑا ایسٹ ہے، پاکستان آج ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور وہ بھی فار دا پرپز آف ڈیٹرنس۔ کوئی ایگریشن نہ کبھی سوچا نہ کبھی خیال آیا، اور یقیناً جو دشمن جو ہے اس کے اس طاقت نے اس کے دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے کر دیے۔ لیکن لائبلٹیز دیکھیں تو آج پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے آج، اور یہ اگین وداؤٹ کاسٹنگ اینی اسپرشن، پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می، میں آج آپ کے سامنے بطور ایک پاکستانی کھڑا ہوں، اور جس طرح ہم سب کے دلوں میں دکھ ہے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، وہ مقام جو ہم حاصل نہیں کر پائے، میں اس حوالے سے ایک درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور آپ کے جو کنسرنز کو میں مکمل طور پر شیئر کر رہا ہوں۔ 3-4 میں ابھی حالیہ مثالیں آپ کو بتاؤں گا۔ حویلی بہادر شاہ 2، وہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے، 1250 میگا واٹ بجلی کا وہ منصوبہ، وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور پاکستان کا جو اپنا جو پیسہ ہے، اپنے خزانے سے وہ پیسہ استعمال ہوا، یا وہ بینکوں کا قرضہ ہے یا حکومتوں کی ایکوٹی ہے۔ 1250 میگا واٹ جدید ترین ٹیکنالوجی 2-2.25 سال پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا، آج تک نہیں چل سکا، اور اس کے اوپر جو کاسٹ اوور رنز ہیں، آپ کو اچھی طرح اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں، اور جو وقت ضائع ہوا، جو بجلی قوم کو ملنی چاہیے تھی، جس نے ہماری
جو زراعت کو اپنا ہرا بھرا کرنا تھا، صنعتوں کو چلانا تھا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا تھا، پروڈکشن ہونی تھی، ریونیوز آنے تھے، یہ سارا آپ جمع کر لیں تو دیکھ لیں کتنا کولوسل نقصان ہوا ہے پاکستانی قوم کو۔ اسی طریقے سے 3 اور منصوبے، یہ چاروں منصوبے میاں نواز شریف کے دور میں لگے، 3 اور منصوبے جو امریکہ کی مائع ناز کمپنی GE اس کے لگائے گئے تھے میاں نواز شریف کے دور میں، وہ چل پڑے اسی دور میں، لیکن آج گیس نہ ہونے کی بنا پر وہ منصوبے جو ہیں وہ پوری طرح جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ بجلی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے آج بھی اپنا پیٹ کاٹ کر ان کاموں کے لیے پیسے مہیا کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو حالیہ جو دنیا میں کرائسس آیا ہے، جس کی بنا پر انرجی پوری دنیا میں شارٹ ہو گئی، کیونکہ ہمارے پاس لانگ ٹرم گیس کے ایگریمنٹ زیادہ نہیں تھے اور پھر میں یہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، یہ فیکٹس ہیں کہ PMLN میاں نواز شریف کے دور میں جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ قطر سے ہوا تھا $13 کے اوپر، جس کے اوپر بہت کیڑے نکالے گئے اور بعض میڈیا سیکشن میں بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنا یہ فیکٹ ہے نا، یہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ آیا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے سپہ سالار گئے، انہوں نے جناب $10 میں لے لیا ایک اور ایگریمنٹ۔ اس کے بعد جب مارکیٹ $3 پہ آئی سپاٹ اور لانگ ٹرم $4 یا $5 پہ ہو سکتا تھا، کسی نے سوچا تک نہیں، نہ سپاٹ کے اوپر گیس منگوائی نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا۔ اور آج جب دنیا ایک کرائسس میں پھنس چکی ہے تو بڈز کھولی گئی، حالیہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، کسی نے بڈ نہیں کی، اس لیے گیس ہے نہیں، سارا یورپ اس کو خرید رہا ہے اس گیس کو، کیونکہ جو کرائسس ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ میں ابھی چند دن پہلے اپنے دوسرے دورے پہ گوادر گیا اور یہ سننے والی بات ہے، وہاں پر ایک ہسپتال گرانٹ سے بننا تھا، وہ ابھی تک وہ جون کی طرح وہ رینگ رہا ہے، 38% بنا ہے اور کئی سال سے وہ کام اس پر جاری ہے۔ ایئرپورٹ بننا تھا، وہ بھی گرانٹ، وہ بھی ابھی دور دور تک اس کی اپنا کنسٹرکشن کی تکمیل نظر نہیں آتی۔ ان کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ہیئر ریزنگ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہیں کا پولان ایک جگہ ہے ایران میں اور ساتھ گوادر ہے، کئی سال پہلے پولان تک انہوں نے ایرانی حکومت نے اپنی وہ جہاں پر ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کو مکمل کر لیا اور گرڈ اسٹیشن بھی 26 کلومیٹر ہے پاکستان گوادر وہاں سے پولان سے سرحد سے۔ 5 سال گزر گئے، 5 سال 26 کلومیٹر کی ہم وہ لائن نہیں بچا سکے۔ تو پھر اگر گوادر کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ گلہ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو پھر کیا ان کا یہ احتجاج یا گلہ ان کا اپنا ویلڈ نہیں ہے؟ برحق ہے بالکل۔ اسی طریقے سے پانی وہاں پر پونڈ بن گیا، کئی سال لگ گئے۔ اب مجھے انہوں نے بتایا جناب کہ جو نالیاں ہیں جس سے پانی جانا ہے گھروں کو، وہ بڑی زنگ آلود ہیں اور ان کو بدلنا ہے۔ اب وہ بدلی جا رہی ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ سپٹمبر تک بدل دیں گے۔ اور ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بریک واٹر پروجیکٹ ہوتا ہے، کب کسی کی بندرگاہ کے وہ لگتا ہے تاکہ خدا نخواستہ سمندری طوفان آئے تو اس سے جہاز جو لنگر انداز ہوئے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، پورٹ کو نہ پہنچے۔ اس کے لیے فیزیبلٹی 3 سال سے مکمل ہے، پیسہ موجود ہے، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جی $123 ملین موجود ہے، فیزیبلٹی 3 سال سے وہاں پر مکمل پڑی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہمارے دوست ممالک کے سفراء بھی بیٹھے ہیں، ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں اور دوست ممالک کے ہیں، مجھے بتائیں کہ پھر اس کا جواب آپ کس سے تلاش کریں گے؟
پھر یہ دن رات پھر متون کرنا اور ایک یعنی یہاں تک معاملہ چلا جائے کہ میں یہاں پر اس کا کسی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ محفل بہت سنجیدہ ہے. میں آپ کا ایک سیکنڈ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے بالکل کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی, بلند و بانگ دعوے کیے, لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے. لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ اور پھر اگین اٹ از ناٹ فار سیلف پروجیکشن اور سیلف پروموشن, پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می. میں فیکٹس بتا رہا ہوں. ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں پام اپنا یہ خوردن تیل کی ایک بڑی زبردست ہماری شارٹیج کا خطرہ منڈلانے لگا. میں نے خط لکھا انڈونیشیا کی صدر صاحب کو, 3 دن بعد ان سے فون پہ بات ہوئی. میں نے اور دوست ممالک کو بھی کہا, ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا, ان سے مدد لینے کے لیے کہ شاید انڈونیشیا کا ان سے پاکستان سے زیادہ تعلق مضبوط ہے, ان کو بھی میں نے فون کیا. لیکن تیسرے چوتھے دن میری بات ہوگی انڈونیشیا کے صدر سے اور ان کو میں نے بتایا کہ 23 مئی کی پابندی اٹھ گئی ہے لیکن جہاز ابھی تک نہیں چلے, تو ہماری تو یہاں پر بلبے ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کے دل میں گھر کر دیا. انہوں نے اسی وقت انہوں نے اپنے کہا کہ میں بھی انسٹرکشن دے دیتا ہوں. وہ نوجوان بیٹھا ہے مخدوم ہمارا وزیر صنعت, ان کو میں نے کہا کہ آپ جائیں انڈونیشیا اور اپنے خرچے پہ, یقین کریں یہ شخص اپنے خرچے پہ وہاں پر گیا اپنا جکارتا, وہاں بیٹھے رہے. جب جہاز چل پڑے تو یہ شخص واپس پاکستان آیا. یہ ایک مثال ہے کہ اگر کام کرنا ہو تو پھر بے پناہ دروازے کھل جاتے ہیں. اگر کام نہ کرنا ہو تو پھر وہی پولان اپنے گوادر والا معاملہ ہوگا, پھر وہی آپ کا حویلی بہادر شاہ 2 کا ہوگا, وہی پھر